بحر الکاہل سے لے کر کشمیر تک اتنا بڑا نظام جس تخت پر یزید تھا. یکم محرم حضرت حسین رضی اللہ عنہ سفر کر کے 1730 کلومیٹر مکہ سے کربلا 1730 کلومیٹر کے قریب آپ سفر کر کے پہنچے ہیں کربلا کوفہ. حر بن یزید نے آپ کو روکا, 1000 کا لشکر, اور آپ کو روکا. تو جب آپ کو گرفتار کیا یعنی گھیرا ڈالا تو آپ نے کہا کہ راج چھوڑو, ہم واپس جانا چاہتے ہیں. تو اس نے کہا کہ اس کی اجازت نہیں ہے, امیر ابن زیاد کا حکم ہے کہ یا آپ کو گرفتار کر کے کوفہ لایا جائے گا اور یا آپ کو یہیں پر روکا جائے گا جب تک حکم ثانی نہیں آتا. تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کوفہ جانے نہیں دے رہے, آگے بڑھنے نہیں دے رہے, واپس جانے نہیں دے رہے, مکہ کی طرف بیچ میں حائل ہو جاتے ہیں کہ نہ واپس جانے دیں گے نہ کوفہ جانے دیں گے جب تک ابن زیاد کا حکم نہیں آتا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اب بیچ کا راہ لیا, کوفہ جانے نہیں دے رہے, واپس ہونے نہیں دے رہے, تو بیچ کا رستہ لیا اور کوفہ کی سائیڈ پر آپ نے سفر شروع کیا, قادسیہ کے قریب سے ہوتے ہوئے اور نینوا کے قریب سے ہوتے ہوئے آپ کوفہ سے آگے بڑھ گئے. اور حر بن یزید آپ کو گھیرا ڈالے ہوئے ہے کہ نہ کوفہ جانے دیں گے نہ واپس مکہ جانے دیں گے جب تک ابن زیاد کا حکم نہیں آتا. 88 میل آپ آگے چلے گئے, 88 میل کوفہ سے آگے چلے گئے آپ کربلا کی زمین پر. یکم محرم جب آیا تو آپ کربلا کے میدان میں اتر چکے تھے. تو آپ نے پوچھا ما اسم هذه الارض, اس زمین کا نام کیا ہے؟ ساتھیوں نے کہا کربلا. تو آپ نے فرمایا کرب و بلاء, یہی زمین ہے جہاں درد آنا ہے, یہی جگہ ہے جہاں تڑپنا ہے, اور یہی وہ جگہ ہے جہاں امتحان ہے, جہاں امتحان ہے. جب آپ مکے سے چلنے لگے 8 ذی الحجہ آپ مکے سے چلے تو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے آپ کو روکا کہ آپ نہ جائیں, عبداللہ بن زبیر نے آپ کو روکا, دیگر صحابہ نے آپ کو روکا کہ آپ نہ جائیں, کوفہ والے اچھے آدمی نہیں ہیں, آپ کے باپ کے ساتھ جو کیا آپ کے سامنے, حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو کیا آپ کے سامنے, بااعتماد نہیں ہیں, استقامت نہیں ہے طبیعتوں میں, لہذا آپ نہ جائیں. مدینہ آپ کا, مکہ آپ کا, آپ سردار عرب, آپ بڑی حد جانا ہے, آپ یمن چلے جائیں کہ یمن اصل العرب ہے اور یمن عرب ہیں عرب, لہذا وہ آپ پر جان نشاور کرتے ہیں. چونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ یمن کے حاکم رہ چکے تھے, اللہ کے نبی نے بھیجا تھا یمن بطور گورنر بنا کر. جب آپ حجۃ الوداع پر گئے تو حضرت علی مدینے میں نہیں تھے, یمن میں تھے. تو حجۃ الوداع پر آپ گئے مدینے سے, حضرت علی آئے یمن سے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ چونکہ یمن میں رہ چکے تھے تو کہا کہ آپ یمن چلے جائیں, یمن والے وفادار ہیں, بات کے پکے ہیں. تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا بات فلسفہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا کہ روکنے سے رک نہیں رہے, روکنے سے رک نہیں رہے, کوئی جواب بھی نہیں دے رہے. اور ایک ہی جواب فرمایا کہ جب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سامنے آئے اور جب آپ چلنے لگے تو انہوں نے کہا حسین اگر مجھے پتا ہوتا کہ میں تیری سواری کے آگے لیٹ جاؤں گا تو تو رک جائے گا تو اللہ کی قسم میں تیرے آگے لیٹ جاتا, میں تجھے جانے نہ دیتا, لیکن مجھے پتا ہے کہ تو پھر بھی نہیں رکے گا, تو کر کے رہے گا. تو اس پر حضرت حسین نے فرمایا میرے نانا مجھے خواب میں آئے تھے اور مجھے ایک کام کا حکم دیا ہے
جب تک وہ میں کام پورا نہ کر لوں میں واپس نہیں جا سکتا۔ پوچھا گیا کیا حکم ہے؟ کہا یہ نہیں بتا سکتا، یہ راز ہے، جب ہوگا تو پتہ چل جائے گا، میں بتا نہیں سکتا۔ تو چلے تھے ذوالحجہ میں، 8 ذوالحجہ سفر شروع کیا تھا اور 1 محرم کربلا میں پہنچے، کوئی 20-22 دن کا سفر۔ تو آپ کربلا میں پہنچے 1 محرم، حر بن یزید کھیرا ڈالے ہوئے۔ حر بن یزید ظہر کا وقت آیا، یہ کوفی 1000، یہ 72۔ تو آپ نے پوچھا تم اپنی نماز پڑھو گے یا ہمارے ساتھ پڑھو گے؟ تو انہوں نے کہا جی آپ کے ہوتے ہوئے امام کون ہو سکتا، ہم تو آپ کے ہی پیچھے پڑھیں گے، امام آپ ہیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھی اور سب نے حضرت کے پیچھے نماز پڑھی۔ اب نماز وہ پڑھاتے ہیں، پیچھے نماز پڑھی جا رہی ہے، صرف انتظار ہے اور کچھ نہیں۔ پہلا دن گزرا، دوسرا دن آیا، 2 محرم جمعرات کا دن تھا۔ 2 محرم عمر بن سعد 4000 کا لشکر لے کر ابن زیاد کے حکم پر میدان میں آیا۔ عمر بن سعد بھی نہیں چاہتے تھے کہ بات خون تک جائے، تو مذاکرات کر رہے ہیں۔ حضرت حسین سے پوچھا آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا آیا تھا کوفہ والوں کے بلانے پر، 1800 سے زیادہ خط آئے ہیں میرے پاس اور وہ سارے میں ساتھ لایا، سند میرے پاس ہے، زبانی نہیں آیا، دلیل کے ساتھ آیا۔ تو میرے پاس ہیں وہ سارے خط اور دکھائے، اور پھر فرمایا ان کے بلانے پر آیا، اب یہ اگر نہیں چاہتے تو میرا راہ چھوڑیں، میں واپس چلا جاتا ہوں۔ تو میں 3 باتیں پیش کرتا ہوں، ایک میرا راہ چھوڑیں، میں مکہ چلا جاؤں اور جا کر اللہ کی عبادت کروں، ایک مجھے جانے دیں شام سے آگے بارڈر پر، میں کافروں سے لڑتا لڑتا جامِ شہادت نوش کر لوں، اور تیسرا رستہ مجھے دمشق جانے دو، یزید کے پاس بیٹھ کر میں براہ راست اپنا معاملہ خود طے کروں گا، بیچ میں اور کوئی نہ آئے گا۔ یہ بیچ والے بندے خراب کرتے ہیں، تو کہا میں براہ راست بیٹھوں گا اور بیٹھ کر اپنا معاملہ طے کروں گا۔ عمر خوش ہو گئے، عمر بن سعد، کہ یہ تو معاملہ بڑا آسان ہو گیا کہ حسین لڑنا نہیں چاہتے، 3 آفر، تینوں میں سے کوئی بھی پیش کی جا سکتی ہے۔ تو اس نے ابن زیاد کو کوفہ خط بھیجا، پیغام بھیجا کہ حسین یہ 3 آپشن دے رہے ہیں۔ ابن زیاد بذات خود راضی ہو چکا تھا کہ یہ ٹھیک ہے، دمشق جانے دیتے ہیں اور یزید کے ساتھ بیٹھ کر خود معاملہ طے کر لیں۔ لیکن شمر نے کہا کہ ابن زیاد اگر تو نے یہ موقع گنوا دیا اور حسین چلے گئے یزید کے پاس، تو وہ ہوگا جو پیچھے حضرت حسن اور معاویہ کا ہوا، کہ حضرت حسن نے صلح کر لی حضرت معاویہ کے ہاتھ پر اور بات ایک ہو گئی۔ اگر یزید نے صلح کر لی جا کر حضرت حسین نے صلح کر لی آپس میں، تو بتا تیرا کیا بنے گا، تیرا مقام گر جائے گا۔ ممکن ہے کوفہ کی حکومت حضرت حسین کو مل جائے، لہذا موقع اچھا ہے، حسین نرغے میں ہے، اگر اپنا مقام بڑھانا چاہتا یزید کی نظر میں تو حسین کو نہ جانے دینا، موقع اچھا ہے۔ اس نے کہا تینوں آپشن قبول نہیں۔ چوتھا آپشن کیا دیا؟ نہ یزید کے ہاتھ پہ جانے دوں گا، نہ مکہ جانے دوں گا، نہ بارڈر پہ جانے دوں گا، صرف ایک آپشن ہے کہ حسین کوفہ آئیں اور ابن زیاد کے ہاتھ پر بیعت کریں، میرے ہاتھ پر آ کر بیعت کریں۔ جب یہ پیغام آیا حضرت حسین کے پاس کہ ابن زیاد کہتا ہے میرے ہاتھ پر آ کر بیعت کرو، تو اس پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کلا، یہ نہیں ہو سکتا کہ ابن زیاد اس کے ہاتھ پر حسین بیعت کریں، کیونکہ ابن زیاد ظلم میں مشہور تھا، اس کا باپ بھی ظالم اور وہ خود بھی ظالم،
اور قتل کرنا مکھی مارنا برابر تھا، اس کے ہاں پرواہ نہیں تھی اسلامی احکامات کی، اور جان کی، عزت کی، آبرو کی پرواہ نہیں تھی، تو ایک بے لحاظ آدمی تھا، لہذا کہا کلا، ہرگز نہیں، ابن زیاد کے ہاتھ پر بیعت سے موت زیادہ بہتر۔ مذاکرات چلتے رہے، 3 4 5 6 7 8 اور 9 محرم، 6-7 دن یوں بھی ہوا کہ عمر بن سعد اور حضرت حسین خیمے میں اکٹھے آئے، کسی کو نہیں پتا، اور آپس میں بات چیت کی، اور یہ کہا کہ تم بھی لشکر چھوڑو، میں بھی چھوڑتا ہوں۔ خفیتاً جاتے ہیں اور جا کر یزید کے ساتھ معاملات طے کر لیتے ہیں، اور اپنا واقعہ خود اپنے ساتھ طے کرتے ہیں براہ راست۔ یوں بھی بات ہوئی، مذاکرات چل رہے ہیں۔ 9 محرم جمعرات کا دن ابن زیاد کو رپورٹ آئی کہ عمر بن سعد تو روزانہ ہونا ہو، ایک صف بنائی، اور ایک صف میں قاسم بھی کھڑا ہے، علی اکبر بھی کھڑا ہے، عبداللہ بھی کھڑا ہے، عبد الرحمن بھی کھڑا ہے، عون بھی کھڑا ہے، محمد بھی کھڑا ہے، اور قاسم بھی کھڑا ہے، اور اسی ایک صف میں 72 کے 72 میں جتنے مرد تھے عورتیں نکال کر وہ سارے کھڑے کر دیے۔ سارے مرد نہیں تھے، بچے بھی تھے، کوئی 16 سال کا، کوئی 15 سال کا، کوئی 14 سال کا، کوئی 25 سال کا، یوں بچے بھی تھے، پر ایک ہی صف بنی، اس صف میں ایک صف میں کھڑا کیا۔ حضرت نے فرمایا، خطبہ روکا تو آپ نے فرمایا ابن عباس صحیح کہتا تھا کہ مکے میں عورتیں لے کر نہ جاؤ ساتھ، خود چلے جاؤ، عورتیں بعد میں لے جانا۔ صحیح کہتا تھا، عورتوں کو لانا کہا، جاؤ انہیں چپ کراؤ۔ پھر وہ گئے، انہوں نے عورتوں کو چپ کرایا، اور حضرت حسین نے اپنی بات آگے بڑھائی اور فرمایا خطبہ دے کر، اے کوفہ والو، جانتے ہو نہ نبی آئے گا نہ حسین آئے گا، نہ نبی آئے گا نہ حسین جیسا نواسا دوبارہ آئے گا، میں آخری نواسا۔ عیسائیوں کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کا گدھا آتا تو وہ اس کی عزت کرتے، احترام کرتے، اور میں نواس رسول جس میں میری ماں ہے فاطمہ بتول، اور میرا باپ ہے علی حیدر، اور میرا چچا ہے جعفر طیار، اور میرے والد کا وہی امت جس امت کے لیے حسن اور حسین کے گھر میں چولہا ٹھنڈا تھا، وہی امت جس کے لیے فاطمہ کی چادر میلی اسی میں زندگی گزارتی، وہی امت کچے گھر میں شہنشاہ امت، شہنشاہ کائنات، بادشاہ کائنات، سیدہ کائنات کچے گھروں میں رہ گئے اسی امت کی خاطر، اور تم یہ احسان کا بدلہ دے رہے ہو۔ ماذا تقولون ان قال النبی لکم ماذا فعلتم وانتم آخر الامم، کیا جواب دو گے جب محشر میں اللہ کا نبی پوچھے گا میں تمہارے لیے تڑپتا رہا، میں روتا رہا، میں امتی امتی کرتا رہا، 5 گھنٹے حج پہ تمہارے لیے ہاتھ اٹھایا، راتوں کو بھی رویا، دن نہ دیکھا رات نہ دیکھی، میں نے بیماری نہ دیکھی، میں نے جوانی نہ دیکھی، نہ بڑھاپا دیکھا، کمزوری میں تڑپا، تم میں مانگا، معراج پر جا کر عرش پہ نہیں بھولا، اللہ کے سامنے نہیں بھولا۔ ماذا تقولون ان قال النبی لکم ماذا فعلتم وانتم آخر الامم، تم آخری امت ہو کر میرے ہی گھر کے ساتھ یہ کر گئے، اسی کا خون بہا دیا سستا کر کے، کیا جواب دو گے محشر میں؟ حضرت حسین کی بات چل رہی، پھر فرمایا مجھے قتل کیوں کرنا چاہتے ہو؟ کیا میں نے کوئی قتل کیا ہے؟ اسلام میں 3 قتل ہیں، قتل کا بدلہ قتل، شادی شدہ زنا کرے تو قتل، ارتداد آ جائے مرتد ہو جائے تو قتل۔ کوئی میں نے کام کیا ہے، میں وہ ہوں کہ اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں آ رہا، حالانکہ میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی نہیں بولا، تو جاؤ پوچھو ابو سعید خدری زندہ ہے، انس بن مالک زندہ ہیں، اور سہل زندہ ہیں، اور صحابہ
زید بن ارقم زندہ ہیں، جاؤ پوچھو ان سے جا کر، اللہ کے نبی نے کہا تھا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، جاؤ پوچھو جا کر، میرے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، میں نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، لیکن اس کے باوجود اگر تم میرا خون بہانا چاہتے ہو تو بتاؤ، میں 3 آپشن دیتا ہوں، 3، اور وہی دوبارہ دہرائے، میرا راہ چھوڑو، میں مکہ چلا جاؤں، اللہ کی عبادت کرتا بیت اللہ میں جان دے دوں، یا میں ملک شام چلا جاؤں، بارڈر پہ لڑتا لڑتا کافروں کے ساتھ کسی جہاد میں جان دے دوں، یا پھر مجھے جانے دو یزید کے پاس دمشق میں بیٹھ کر اپنا معاملہ خود طے کروں۔ کوئی، میں لڑنا نہیں چاہتا، کوئی ایک آپشن تمہارے بلانے پر آیا، میں پہنچا تمہارے بلانے پر، تمہارے بلانے پر آیا، پھر آپ نے خط کھولے، پھر آواز دی شبس بن ربعی، یہ تیرا خط نہیں؟ حجر بن بجار، یہ تیرا خط نہیں؟ عمر بن شبس، یہ تیرا خط نہیں؟ عمر بن حجاج زبیدی، یہ تیرا خط نہیں؟ آپ نے سارے خطوط دکھائے مہروں کے ساتھ کہ یہ ایک تیرے خط، انہوں نے کہا نہیں ہم نے کوئی نہیں لکھا، سب نے انکار کر دیا، آپ چھوڑ بول رہے ہیں ہم نے کوئی نہیں لکھا، تو پھر بھی آپ نے کہا یہ 3 آپشن ہے، بتاؤ، میں لڑنا نہیں چاہتا۔ سارا مجمع خاموش ہوا، کوئی جواب نہ آیا، کافی دیر تک خاموشی طاری رہی، کوئی جواب نہ آیا، تو حضرت حسین نے فرمایا اللہ کا شکر ہے آج میں نے تم پر حجت پوری کر دی اور تمہیں لاجواب کر دیا، اب تم کرو جو کرنا چاہتے ہو، لیکن یاد رکھو تم مجھے قتل کر دو، شہید کر دو، آل کو شہید کر دو، لیکن اب یاد رکھنا قیامت کے دن جب تم اور میں آئیں گے تو تمہارے پیچھے مقدمہ لڑنے ابن زیاد آئے گا اور میرا مقدمہ لڑنے محمد مصطفیٰ آئے گا۔ صحیح بند تھا 3 دن اور جمعے کا دن، اور تپش، سورج کی تپش، زور سے پہلے کا وقت ہے، جمعے سے پہلے کا وقت ہے، اور جنگ چھڑ گئی۔ جب جنگ چھڑی تو پہلے مبارزت ہوئی کہ ایک آدمی ادھر سے نکلے، ایک آدمی ادھر سے نکلے، پہلوانی ہوئی، اس میں ان سے کون جیتے، یہ تو ایک آل رسول ہے، پھر یہ موت کے لیے آئے ہیں، ان سے کون جیت سکتا تھا، تو جو آتا گراتے، جو آتا گراتے۔ تو عمر بن سعد نے کہا بھائی بات ایسے نہیں بنے گی، اکٹھے حملہ کرو، جنگ چھیڑو جنگ۔ تو پہلا تیر برسایا عمر بن سعد نے اور لڑائی شروع کی۔ ادھر آل رسول ہیں 16 یا 18، باقیوں نے کہا آل رسول کا خون ہمارے زندہ ہوتے گرے، یہ ہم نہیں دیکھ سکتے، آپ پیچھے ہو جائیں، ہم آگے آ جاتے ہیں، ہم میں کوئی زندہ نہ رہے تو پھر آپ کا نمبر، ورنہ ہم اپنے جیتے جی آپ کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو ان کو کر لیا پیچھے، اور باقی جتنے بچے وہ سارے آگے اور آگے آ کر لڑائی شروع کر دی۔ اب وہ ہیں 4000 اور یہ ہیں 55-60 اتنے ہی تھے بس، اس میں بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں۔ تو لڑائی چلی جمعے تک۔ دوپہر کا وقت آیا اور حضرت حسین کی شہادتیں لشکر کی بڑھتی چلی جا رہی، اور ایک صف میں گرتا ہے تو خلا پر کرنے پیچھے کوئی آ نہیں سکتا، چونکہ پیچھے کوئی تھا ہی نہیں، ایک ہی صف تھی، اور اس میں گرتا تو خلا پڑ جاتا، پھر کوئی گرتا تو خلا پڑ جاتا، پھر کوئی گرتا تو صف ٹوٹتی چلی گئی۔ کوفی لشکر میں صفیں تھیں، ایک مر جاتا تو اور آ جاتے، ادھر 88 مرے۔ جمعے کا وقت آیا ہے، الٹے ہاتھ پہ تھے حبیب بن مظاہر، تو آپ نے ان کو کہا حبیب کوفی لشکر کے پاس جاؤ اور ان سے کہو حسین کہتا ہے نماز کا وقت ہے، جنگ روکو، ہمیں نماز پڑھنے۔ حضرت حبیب گئے اور ان سے جا کر کہا، تو انہوں نے کہا لا تقبل منکم الصلاۃ، جاؤ حضرت حسین سے کہہ دو تمہاری نماز قبول نہیں، تمہاری نماز قبول نہیں۔ وہ آئے، ان کو برا بلا کہا، پھر آئے حضرت حسین سے آ کر فرمایا کہ وہ کہہ رہے ہیں جاؤ آپ کہہ دو آپ کی نماز قبول نہیں، تو آپ نے فرمایا اس کو کہو بدبخت، جس آل رسول کے گھر سے نماز ملی اس کی قبول نہیں تو تیری کہاں سے قبول ہے؟
اسی گھر سے تو نماز آئی، اسی گھر سے تو روزہ چلا، اسی گھر سے تو دین نکلا۔ تو آپ نے فرمایا نماز تو پھر بھی ہمیں پڑھنی ہے، برستے تیروں میں، چلتی تلواروں میں، کاٹتے نیزوں میں، اڑتی دھول میں اور خشک ہونٹوں میں اور چاروں طرف اڑتی غبار میں، اور آہو بکا ہے، آہو فغاں ہے، لیکن نماز تو پڑھنی ہے۔ وہ جو بچ گئے ان میں آدھے کھڑے کر دیے دشمن کے سامنے، اور آدھے لے کر حضرت حسین آگے مصلی پر اللہ کے سامنے۔ کیا نماز ہوگی کہ 20-25 کا مجمع صرف 4000 کے آگے کھڑا ہے، اور 20-25 حضرت حسین اور پیچھے کھڑے ہونے والے، کیا ان کا وجود 3 دن سے پانی نہیں تھا لب کو لگانے کے لیے، کہاں سے وضو کیا ہوگا؟ پھر کبھی تیر نے کاٹا، کبھی نیزے کا زخم، کہیں سر پھٹا ہوا، کہیں دھڑ پھٹا ہوا، کہیں خون کی نہریں جاری، کہیں وجود اترا ہوا، کہیں بازو لٹکا ہوا، کہیں ہاتھ کٹا ہوا، کہیں ایک ہاتھ زخمی۔ اس کیفیت میں ان 20-25 نے حضرت حسین کے پیچھے نماز پڑھی۔ جب یہ نمازی اس کٹے وجود کے ساتھ اور اس پھٹے وجود کے ساتھ کربلا کی گرم ریت پر سجدہ ریز ہوئے ہوں گے، زمین نے کیا ان کے بوسے لیے ہوں گے، فرشتے بھی کیا اس دن جھومے ہوں گے۔ اور کربلا نہیں، کربلا کا تو ذرہ ذرہ فخر کر رہا ہوگا۔ کربلا کہاں کہاں آل رسول، کہاں کربلا کا نصیب، کہاں ریت کا نصیب، کہ جہاں آل رسول کا سجدہ اور خون گر رہا ہے، سجدہ پڑھ رہا ہے۔ آپ نے سجدہ فرمایا، نماز پوری فرمائی، تیر جنگ رکی نہیں، چل رہی ہے، اور آپ نے نماز پوری فرمائی۔ نماز پوری فرما کر آپ نے امت کو پیغام دیا، 10 محرم کا پیغام دیا، اتنے مشکل حالات میں نماز نہیں چھوڑی۔ اور ہم نماز پڑھ نہیں رہے، پڑھ رہے ہیں تو عذر پہ چھوڑ رہے ہیں، اندھیرا ہے، اٹھا نہیں جاتا، چلا نہیں جاتا، مسجد دور ہے، سردی ہے، گرمی ہے، پانی ٹھنڈا ہے، گھٹنے کام نہیں کر رہے، چلا نہیں جا رہا، لے جانے والا کوئی نہیں، کام ہے، دفتر ہے، مصروفیت ہے، اور یہاں آل کٹ رہی ہے، وجود کٹا ہوا ہے، اور جسم پھٹے ہوئے ہیں، پر کہہ رہے نہیں، اور شہادت سامنے ہے۔ اللہ کے نبی آئے ہیں حضرت حسین پر غنود کی، جو رات آئے تھے لشکر، اور آپ خیمے کے ساتھ ٹیک لگائے تھے تو تھوڑا سا غنودگی آئی، غنودگی، آنکھ کھلی تو آپ مسکرا رہے تھے۔ زینب نے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، آپ مسکرا رہے ہیں اس حال میں کہ جب جنگ سامنے ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کے نبی تشریف لائے تھے اور فرمایا حسین انک تروح الینا، آپ ہمارے پاس آنے والے ہیں۔ رات کو خوشخبری آئی، پھر یہ دن آیا 10 محرم، آپ فاقے سے ہیں، پیاس سے ہیں، پھر آپ پر غنود کی آئی ایک دم سے، اور روزہ ہے، تو تھوڑی دیر بعد آپ مسکراتے اٹھے تو کسی نے پوچھا حضرت حسین کو جنگ میں آپ مسکرا رہے؟ کہاں خواب آیا تھا، غنودگی آئی، اللہ کے نبی آئے، فرمایا حسین آپ فاقے سے ہیں، آپ پیاس سے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، ہم دعا بھی کر رہے ہیں، اور اے حسین تجھے خوشخبری، آج افطاری کا انتظام جنت میں ہو چکا، آج کی افطاری ہمارے ساتھ جنت میں ہوگی۔ جنت سامنے، شہادت سامنے، اللہ کا نبی لینے آ چکا، اس حال میں بھی کہہ رہے نماز پڑھیں گے، چھوڑیں گے نہیں، نماز پڑھیں گے۔ نماز ادا فرمائی، نماز کے بعد پھر جنگ چلی۔ عصر سے کچھ پہلے یہ جو آگے کھڑے تھے یہ ایک ایک کر کے سارے گر گئے، اب رہ گئے صرف آل رسول۔ اب آیا نمبر ان کا، تو سب سے پہلے تیر لگا علی اکبر کو، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بڑے بیٹے تھے علی اکبر، سب سے پہلے ان پر وار ہوا اور حضرت علی اکبر شہید ہوئے۔ اور حضرت حسین ایک شیر کی طرح اللہ نے انہیں پتہ نہیں کیا ہمت دے دی، ایک بیٹا
جوانی میں چلا جائے تو باپ کی کمر ٹوٹ جاتی، ایک بیٹا چلا جائے تو جوان باپ مر جاتا ہے۔ یہ بھائی ابھی عمیر کی بات کر رہے تھے، اس کے باپ سے پوچھیں کیا گزری، جوانی میں بچہ چلا گیا، بیوی پہ کیا گزری، باپ پہ کیا بیتی، وہ پل پل مرتا ہے، پل پل مرتا ہے۔ لیکن یہاں ایک حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 72 لاشیں تڑپیں، اپنے بھتیجے بھی، بھائی بھی اور دیگر مسلمان بھی، اور سب کا سر کٹتا تھا۔ آپ سب کے لاشیں اٹھاتے تھے اور خیمے کے سامنے لا کے رکھتے تھے، لاش اٹھاتے تھے خیمے کے آگے لا کے رکھتے تھے، اور ہمت ٹوٹ نہیں رہی۔ پتہ نہیں کیا وہ پہاڑ تھا اور کیا وہ سینہ تھا، ہمت ٹوٹ نہیں رہی، پہاڑ بنے ہوئے ہیں۔ تو علی اکبر کی لاش اٹھائی، جب بوڑھا باپ جوان بچے کی لاش اٹھائے وہ دفن ہو جاتا، وہ زندہ مر جاتا ہے۔ علی اکبر کی لاش اٹھائی، سر کٹا ہوا دھڑ اٹھایا اور لا کے رکھا بی بی زینب کے خیمے کے آگے۔ پھر قاسم گرے، پھر عبداللہ گرے، پھر عبد الرحمن گرے، تینوں کی لاشیں اٹھائیں اور لا کے رکھی۔ قاسم پر آئی زینب، 16 سال کے نوجوان تھے، حضرت حسن کے بیٹے قاسم، تو ان پر آ کر جب وہ شہید ہوئے تو زینب بے ساختہ ہو اور خیمے سے بھاگیں اور نکلی میدان میں آئیں اور قاسم کو سینے سے لگا لیا۔ اور جب قاسم پہ وار ہوا تو حضرت حسین تھوڑا دور تھے، ادھر ایک بدبخت نے آ کر حضرت قاسم پر وار کیا تو ان کی یہ بایاں بازو کٹا، تو انہوں نے کہا یا اماں، اے میرے چچا، آواز دی حسین، اے میرے چچا۔ حضرت حسین نے جب مڑ کے دیکھا کہ قاسم پر وار ہے تو آپ ایسے شیر کی طرح بھاگے اور آپ پہنچے تو وہ آخری سانس پر چل رہے تھے، انہیں سینے سے لگایا، آپ کی گود میں ان کی جان نکلی تو آپ نے کہا بڑے ظالم اور بدبخت ہیں جنہوں نے تجھے شہید کیا ہے۔ اس کا بھی لاشا اٹھایا اور لا کر رکھا۔ عون بن عبداللہ بن جعفر، محمد بن عبداللہ بن جعفر، عبداللہ بن عقیل، عقیل کی آل، عبداللہ بن عقیل، عبد الرحمن بن عقیل اور مسلم بن عقیل پہلے شہید ہو چکے ہیں، ان کے بھی لاشیں اٹھائے اور خیمے کے آگے ڈالے۔ محمد بن ابی سعید بن عقیل، عقیل کے پوتے وہ بھی تھے، عبداللہ بن مسلم بن عقیل کے بیٹے وہ بھی تھے، ان کی بھی لاشیں اٹھائیں اور لا کر خیمے کے آگے ڈالیں۔ 16 یا 18 آل رسول بھی کٹ گئے اثر تک، اور سب کی لاشیں حسین لا رہے ہیں اور پہاڑ بنے ہوئے ہیں، اور عصر کا وقت ہو گیا ہے تو آپ اکیلے بچ گئے، اکیلے۔ اب جانے کا وقت سامنے ہے تو حضرت حسین گئے اپنے خیمے میں، اور خیمے میں لکڑی کے ساتھ آپ ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں، اور چھوٹا بچہ تھا عبداللہ، ابھی گود کا بچہ، دودھ پیتا بچہ۔ آپ نے اسے بلایا اور اسے چوما اور سونگا اور سینے سے لگایا، اور اب الوداع ہو رہے ہیں، اس سے الوداع ہو رہے ہیں کہ تیرا باپ جانے والا ہے تو میں آخری دفعہ پیار کر لوں۔ کیا معلوم تھا کہ یہ مجھ سے بھی پہلے جانے والا ہے۔ آپ نے اٹھایا ہوا اور آپ معصوم دودھ پیتا بچہ اور آپ اسے پیار کر رہے ہیں۔ ابن موقد النار ایک بدبخت تھا کوفی لشکر میں، اس نے نشانہ لے کر تیر مارا اور وہ جو معصوم عبداللہ تھا اس کے حلق سے پار ہو گیا۔ وہ تو آہ بھی نہ کر سکا، وہ تو رو بھی نہ، سر دھڑ جدا کی۔ لیکن پتہ نہیں کتنی کو اندر میں حکومت کی وہ محبت تھی، آپ کے جسم اطہر کو لایا اور 10 گھوڑے سوار تیار کیے اور آپ کے جسم کو روندا، گھوڑوں کی سموں سے آپ کے وجود کو بوٹی بوٹی کر دیا، آپ کے وجود کو کربلا میں خون خون بوٹی بوٹی کر دیا، اور آپ کا حمزہ، آپ کے باپ کے چچا،
کیسے شہید ہوئے تھے کہ میرے نبی نے دیکھا کہ سینہ چھرا ہوا، پورا سینہ ایسے کھلا ہوا، آنتڑیاں باہر اور اندر کا نظام باہر، اور کلیجہ چبایا ہوا، دل پھپھرا نکلا ہوا، اور آپ یوں پڑے، کان کٹے ہوئے، ناک کٹا ہوا، آنکھیں نکلی ہوئیں، ایسا مسئلہ کیا بدبخت نے۔ اور میرا نبی جب اپنے چچا کی اس میت پر آیا اور دیکھا تو ایسا بلک کر روئے کہ بچہ جیسے روتا، ہچکیاں بند گئیں، اتنا روئے کہ اللہ کو تسلی دینی پڑی، میرے نبی آپ اتنا نہ روئیں حمزہ پر، ہم نے حمزہ کو عرش پر لکھا ہے، اسد اللہ و اسد رسولہ، یہ اللہ کا شعر ہے، یہ اس کے نبی کا شعر ہے۔ آج وہ نبی حسین پہ آتا تو کیا ہوتا، جو حمزہ کا صرف سینہ چیرا اور برداشت نہیں کر پایا۔ اتنا دکھ ہوا آپ کو حضرت حمزہ پر کہ احد میں 70 شہید ہوئے تھے، جنازہ لایا جاتا، پہلے آپ نے حمزہ کو رکھا، آگے جنازہ آتا آپ کہتے اٹھا لو یہ رہنے دو، اٹھا لو، پھر اگلا جنازہ آتا آپ کہتے وہ اٹھا لو یہ رہنے دو، وہ اٹھا لو یہ رہنے دو۔ 70 مرتبہ نماز جنازہ پڑھی آپ نے چچا پر، اتنی محبت۔ آج وہ نبی یہاں ہوتا تو کیا ہوتا، لاشاں بکھر گیا، بوٹی بوٹی ہو گئے۔ جب سارا آل ہی اجڑ گئی اور سب جگہ آواز دم توڑ گئی اور ہر جگہ خاموشی چھا گئی اور کوئی نہ رہا، تو حضرت زینب کا قافلہ جب اٹھا اور یہاں میدان سے گزر کے جانا تھا تو گرفتار ہو گئی اور میدان سے گزر رہی ہیں، تو بھائی نے کہا تھا حلم نہ چھوڑنا، صبر نہ چھوڑنا، بے صبر نہ ہونا، لیکن دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھرنا آئے گا کیوں، روئیں گے ہم 1000 بار، کوئی ہمیں ستائے گا کیوں، آخر اینٹ نہیں ہے، پتھر نہیں ہے، دل ہے، جذبات ہیں، احساسات ہیں۔ تو جب لاشے کے پاس سے گزرے اور حضرت حسین کی حالت دیکھی تو یہاں زینب بے ساختہ ہو گئی، اور وہ جو بے ساختہ ہو کر ایک آواز دی، کسے بلائیں، کسے بلائیں، ایک حسین ہی تو اپنا تھا، اب اور کسے بلائیں، تو سیدھی پکار گئی گنبد خضرا، یا محمدا یا محمدا صلی علیک الالہ وملک السماء، هذا حسین بالعراء مزمل بالدماء مقطع الاعداء، یا محمدا بناتک الصبایا وذریتک مقتلا تصفی علیہ الصبا، ایسی صدا فابقت کل صدیق وعدو، کہ دشمن اس پر رونے لگ گئے جو زینب نے اس پر روئے ہیں، زینب کربلا میں۔ تو آپ نے کیا کہا، اے میرے نانا محمد، اے میرے نانا محمد، تو آ تو صحیح کربلا میں، تو احد میں تڑپا تھا، آج آ تو صحیح کربلا میں، دیکھ تو صحیح تیرا حسین جسے تو نے چوما، جسے تو نے چاہا، جسے تو نے گود میں لیا، جسے تو پیار کرتا تھا، جس کے لیے تو نے دعائیں کی، جس کے لیے تو نے محبت سکھائی، جس کے لیے تو ممبر سے نیچے اترا، جس کے لیے تو نے گود میں لیا، اور جس کو اپنے کندھوں پر لے کے چلتا تھا، اور جس کو اپنا پھول کہتا تھا، وہ حسین، وہ حسین، ہمارے ریحانتا فی الدنیا، یہ دنیا میں میرے 2 پھول ہیں، حسن اور حسین، یہ 2 پھول ہیں، میں نے سونگتا ہوں، یہ میرے پھول ہیں۔ پھر آپ نے کہا اللہم انی احبہما فاحبہما من یحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کر، جو ان سے نفرت کرے تو ان سے نفرت کر، اے اللہ مجھے حسین سے محبت، من احب حسینا فقد
احبنی، جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے حسین کو برا کیا، برا چاہا، اس نے مجھ سے نفرت کی، اس نے مجھ سے بغض کیا۔ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، حسین میری آل ہے، حسین میرا پھول ہے، حسین وہ ہے۔ اللہ کے نبی جا رہے ہیں دعوت پر، حضرت اعلیٰ فرماتے ہیں ہم دعوت پہ جا رہے ہیں، کھانے کی دعوت، آپ آگے آگے تھے، ہم سارے پیچھے پیچھے تھے، آگے گلی میں حضرت حسین چھوٹے بچے، آپ کھیل رہے ہیں بچوں کے ساتھ، تو اللہ کے نبی آگے بڑھے اور حضرت حسین کے ساتھ کھیلنا شروع کیا، ادھر سے پکڑو، وہ ادھر ہو جاتے، کہ ادھر سے پکڑتا ہوں تو وہ ادھر بھاگتے، تو آپ ادھر سے کہتے ادھر سے پکڑو تمہیں، تو وہ ادھر بھاگتے، آپ بچے کے ساتھ یوں کر رہے ادھر سے پکڑو تمہیں، وہ ادھر بھاگتے، پھر آپ آگے بڑھے، آپ نے اسے پکڑا، ایک ہاتھ یہاں گدی پر، ایک یہاں، جیسے ہم بچے کو لیتے ہیں، ایک ہاتھ گدی پر، ایک یہاں لیا اور آپ نے یوں منہ اٹھایا اور ہونٹوں پہ ہونٹ رکھ کے چوما، ہونٹوں پہ ہونٹ رکھ کے چوما اور فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، جو حسین سے محبت کرے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ حسین سے محبت کرے، وہ حسین۔ آپ خطبہ دے رہے ہیں اور یہ دو بچے سرخ جوڑا پہنا اماں کے گھر سے نکلے، فاطمہ کے گھر سے، اور آتے آتے ایسے مسجد میں پیچھے لڑکھڑا رہے ہیں، دو بچے ہیں، وفات پر 6-7 سال کی عمر تھی، آپ کے جانے کے وقت 6-7 سال کے تھے، تو چھوٹے بچے ہیں، سرخ جوڑا، اور ایسے ایسے گر رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، گر رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، اللہ کے نبی خطبہ دے رہے ہیں، آپ نے ایک دم سے خطبہ روکا، نیچے اترے، کہا تھوڑا سا رستہ بناؤ بھائی، ایسے رستہ بناتے گئے، آپ پیچھے گئے اور دونوں بچوں کو اٹھایا اور چوما، ایک کو ادھر لیا، ایک کو بائیں طرف میں لیا، اور لا کر آپ نے ادھر ممبر پر ایک اپنے دائیں طرف ایک اپنے بائیں طرف اور یوں بٹھایا اور فرمایا یہ دو میرے پھول ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ جو ان سے محبت کرے آپ اس سے محبت کریں۔ اس کے لیے اتنی محبت، یہ حسین تڑپا، اے محمد آپ آئیں اور دیکھیں کربلا میں آپ کا آج وہ حسین جو آپ کا محبوب تھا کیا تڑپا پڑا ہے کہ لاش بھی جانی نہیں جا رہی، ظالموں نے ایسا پرزا کر دیا ہے، ٹکڑا ٹکڑا کر دیا ہے، کہاں کفن دیں، کہاں دفن کریں، پیشانی کوئی نہیں رہا، یہ نشان بے نشان۔ اے محمد آج آپ آئیں اور دیکھیں آپ کی زینب قیدی بن گئی، آپ کی زینب قیدی بن گئی۔ یہ زینب اماں فاطمہ کے گھر جب پیدا ہوئیں تو اللہ کے نبی تشریف لائے اور آپ نے زینب کو دیکھا تو آپ خوش ہو گئے اور آپ نے کہا زینب تو بالکل خدیجہ کی طرح ہے، زینب تو میری خدیجہ کی طرح ہے۔ آپ اتنا خوش تھے حضرت زینب کے آمد پر، اے نبی آپ آئیں، آپ کی زینب آج قید و بند میں ہے، آپ آئیں، آپ کی آل یہاں ساری قتل ہوئی پڑی اور ایسی قتل ہوئی پڑی ہے کہ کوئی کفن دینے والا بھی کوئی نہیں، کوئی تعزیت کرنے والا بھی کوئی نہیں، کوئی سوگ منانے والا بھی کوئی نہیں، کوئی آ کے دکھ کہنے والا بھی کوئی نہیں، کوئی کفن دفن کرنے والا، کوئی جنازہ پڑھنے والا بھی کوئی نہیں۔ ہوائیں اپنے لب بھر بھر کر وجود چھپا رہی ہیں، ہوائیں مٹی سے وجود چھپا رہی ہیں۔ زینب ایسا روئی فَأَبْكَتْ كُلَّ صَدِيقٍ وَعَدُوٍ کہ اس کے رونے پہ دشمن بھی رو پڑے، اور یہ پکار گئی مدینہ اور اللہ کے نبی آئے پھر کربلا۔ حضرت عبداللہ بن عباس مکے میں ہیں اور آپ نے فرمایا 10 محرم جمعے کا دن شام کے وقت میں سو رہا اور اللہ کے نبی خواب میں دیکھا میں نے تو آپ کے بال پراگندہ مٹی سے بھرے ہوئے، وجود پہ مٹی ہے اور آپ پراگندہ ہیں اور آپ کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے اور اس میں خون ہے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ کا کیا حال ہے، آپ کا کیا حال ہے، اور ما هذه القارورہ یہ بوتل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا حسین کربلا میں شہید ہو گئے، حسین کے مقتل سے آ رہا ہوں، میں کربلا سے آ رہا ہوں۔
اس لیے یہ حالت ہے. اور یہ کیا ہے یا رسول اللہ؟ کا یہ حضرت حسین کا خون میں نے مٹی سے اکٹھا کیا ہے، قیامت کے دن میں اپنے بچے کا خون لے کر عدالت میں پیش ہوں گا، میں اپنے بیٹے کا خون لے کر آؤں گا. کیا بنے گا اس مقدمے کا جس مقدمے کو لڑنے محمد مصطفیٰ خود آئیں گے. ام سلمہ رضی اللہ عنہا بھی رو رہی ہیں. انہوں نے بھی خواب دیکھا کہ اللہ کے نبی اسی برے حال میں. پوچھا یا رسول اللہ کیا حال ہے آپ کا؟ آپ نے کہا ام سلمہ وہ ہو گیا جو تجھے کہا تھا، وہ ہو گیا جو تجھے بتایا تھا. ام سلمہ ایک دن بیٹھی ہیں، آپ ان کے گھر میں تھے، تو آپ نے کہا ام سلمہ تم دروازے پہ بیٹھو، ایک خاص فرشتہ آیا ہے اور ایک خاص وحی آ رہی ہے، کوئی اندر نہ آئے تو دروازے پر بیٹھو. ادھر وحی چل رہی، ادھر حضرت حسین بچے تھے وہ آ گئے. اب وہ کہیں مجھے اندر جانا ہے. ام سلمہ فرمایا اللہ کے نبی نے منع کیا ہو، تو وہ ان کو روک رہی ہیں ایسے، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے. اور وہ بچے شرارتی، تو وہ کبھی ادھر سے جگہ بنا رہے کبھی ادھر سے جگہ بنا رہے. آخر وہ روک رہی تو حضرت حسین نے لگائی چھلانگ اور وہ اندر چلے گئے اور ام سلمہ دروازے پر بیٹھی. کہ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا سنا کہ اندر سے نبی ایسے رو رہے ہیں جیسے بچہ روتا ہے، اور مجھے رونے کی ایسی آواز آئی کہ میں اندر بھاگی. اللہ جانے کیا ہوا. میں اندر گئی تو آپ نے حسین کو گود میں بٹھایا، سینے سے لگایا اور آپ روتے ہی جا رہے، آپ روتے ہی جا رہے. میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ آپ نے کہا اے میرے نبی آپ کو اس بچے سے محبت ہے؟ میں نے کہا جی ہاں. کہا یا رسول اللہ آپ کا ایک وقت آئے گا آپ کی امت اس بچے کو یوں تڑپائے گی، اور یہ یوں تڑپے گا اور یوں اس کا لاشا گرے گا اور یوں یہ شہید ہوگا اور یوں یہ پرزہ ہو جائے گا. اس کی شہادت کی خبر سنی. پھر اس فرشتے نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ چاہیں تو وہ میں مٹی لاؤں، وہ مٹی سرخ مٹی میدان کربلا کی میں لے کر آؤں اور آپ کو دکھاؤں کہ اس کا خون کہاں گرے گا. لہذا وہ فرشتہ مٹی لایا آپ کے پاس. آپ نے وہ مٹی دے دی ام سلمہ کو اور آپ نے ساری خبر بتائی حضرت ام سلمہ کو. ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے وہ اپنے دوپٹے کے ساتھ مٹی باندھ لی تھی. لہذا آج جب 10 محرم کو خواب آیا تو آپ نے فرمایا ام سلمہ وہ جو فرشتہ خبر لایا تھا وہ آج ہو گئی. میرے محترم بھائیو 10 محرم ایک داستان نہیں ہے، 10 محرم ایک کہانی نہیں ہے، 10 محرم ایک سننا سنانا نہیں ہے، 10 محرم ایک فلسفہ ہے، 10 محرم ایک قربانی ہے، 10 محرم اسلام کی نشاط کا پیغام ہے، 10 محرم حق کے لیے کھڑے ہونے کی آواز ہے، 10 محرم باطل کو قبول نہ کرنے کی آواز ہے. اور میں آپ کو بتاؤں اس بچے کے اندر نماز اتر گئی. اس نے کربلا میں نماز نہ چھوڑی، حسین نے کربلا میں نماز نہ چھوڑی، چونکہ اس نے دیکھا میرا نبی 12 ربیع الاول کو دنیا سے رخصت ہو رہا ہے اور آپ زبان سے فرما رہے ہیں حسین نماز نہ چھوڑنا، حسن نماز نہ چھوڑنا، فاطمہ نماز نہ چھوڑنا، علی نماز نہ چھوڑنا. آپ نے بلا کر فرمایا اور امت کو پیغام دیا نماز پڑھتے رہنا، نماز کسی حال میں نہ چھوڑنا. پھر اسی حسین نے دیکھا کہ نماز اور زکوٰۃ کے فرق پر ابو بکر جہاد میں اتر گئے. من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا اور دین کے ایک حکم میں بھی کمی کرے گا ابو بکر جان دے دے گا، برداشت نہ کرے گا. یہی حسین کے اندر جذبہ اترا کہ دین میں کمی آئے، یہ اب حسین برداشت نہیں کر سکتا، میں جان دے دوں گا، میں آل کٹوا دوں گا پر دین کی کمی کو برداشت نہ کروں گا. پھر اسی حسین نے دیکھا کہ عمر فاروق ہیں فجر کے مصلی پہ تڑپے، حضرت عثمان ہیں قرآن پڑھتے جان دے دی، اور حضرت علی ہیں مصلی پہ تڑپے ہیں فجر کی نماز میں. پھر اسی حسین نے دیکھا کہ فاطمہ سارے دن کا کام کاج کرتی ہیں اور سارا دن کام کے بعد مصلی پہ کھڑی ہیں اور رات کو آنسوؤں میں گزر رہی، نماز میں گزر رہی، اللہ کو مناتے گزر رہی. اور تن پہ کیا ہے، کوئی فینسی لباس نہیں، تن پہ کیا ہے، گرمی
گرمی سردی کے جوڑے نہیں، ایک اونٹ کی کھال پہنی ہے اور اللہ اللہ کر رہی، ایک اونٹ کی کھال ہے اور شکر شکر کر رہی، ایک ٹوٹا ہوا جوتا ہے اور شکر کرتے تھک نہیں رہی، ایک کچا گھر ہے اور نہ شکری کوئی نہیں، اللہ کی نعمتوں پہ شکر ہے، اور وہ جنتی عورتیں ہیں، اور اللہ کے نبی دیکھ کے آنسو بھی بہا رہے، اور یہ نہیں کہہ رہے کہ اچھے حال آئیں گے، بلکہ جنت کی سنا رہے ہیں، بچی صبر کر تجرعی مرارت الدنیا لنعیم الآخرہ، یہ دنیا کے کڑوے گھونڈ ہیں، انہیں پی جانا، برداشت کر جانا، پر دین کا سودا نہ کرنا، دین کا سودا نہ کرنا، آخرت کی جنت میں عورتوں کی تو سردار ہے، تو سردار ہے، جو سردار علی جنتی، میری فاطمہ بطول جنتی، حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار، اتنی اونچی نسبتیں لے کر نماز نہ چھوڑی، دین کی کمی کو برداشت نہ کیا۔ میرے بھائیو، فلسفہ قربانی حسین اور کربلا کا فلسفہ ہے کہ میں اور آپ بھی دین میں کمی برداشت نہ کریں۔ صرف سننا سنانا نہیں ہے، میں اور آپ عزم کریں، ارادہ کریں۔ آج کا وکیل حرام لے رہا ہے، کیا یہ حسین کو منہ دکھا سکتا ہے؟ آج کا تاجر رشوت لے رہا ہے، کیا یہ حسین کا سامنا کر سکتا ہے؟ اور کہہ رہا ہے میں بچوں کی خاطر، کیا حسین کے بچے نہیں تھے؟ حسین اپنے بچوں کے لیے ایک بیت کا لفظ بول دیتا، جان بچ جاتی، اور کہتے بچوں کے لیے کرنا پڑتا ہے، بچوں کے لیے کرنا پڑتا ہے، بچوں کی زندگیاں دھار پہ رکھ دیں، تلوار کی نوک پہ رکھ دیں، کہ دین قیمتی ہے، خون قیمتی نہیں ہے۔ لہذا آج جو کہہ رہے بچے کے لیے جھوٹ بولتا ہوں، بچے کے لیے رشوت لیتا ہوں، بچے کے لیے سود لیتا ہوں، بچوں کے نام پہ حرام، بچوں کے نام پہ ناجائز کام کو جائز کر رہا ہے، یہ کیا منہ دکھائے گا؟ اگر آج حسین رضی اللہ عنہ آ جائیں میرے آپ کے معاشرے میں، کیا میری بیٹی، میری بیوی، میری ماں، میری گھر والی، میرا گھر اس قابل ہے کہ میں حسین کو گھر لے جاؤں، اپنی بیٹی دکھاؤں، میں حسین کو دکھاؤں جس کی ماں فاطمہ اور وہ فاطمہ کہ سورج نے بھی جس کو بال نہ دیکھے ہوں، اور وہ فاطمہ کہ حیا کے ساتھ جو اتر گئی قبر میں، اور وہ فاطمہ کہ جب محشر میں آئے گی اور اللہ کی وہ سواری اور اللہ کا منادی اعلان کرے گا، یا اہل الجمع نقصوا رؤوسکم فإن فاطمہ بنت محمد علی الصراط، اے سارے محشر والو نظریں پست کرو، میری نبی کی بیٹی فاطمہ آ رہی۔ محشر میں اللہ جس کی آمد پہ نظریں جھکا دے گا کہ کوئی نظر اٹھا کے نہ دیکھے، نظریں جھکا لو کہ فاطمہ آ رہی۔ کیا میں آج حسین کو گھر لا سکتا ہوں؟ جبکہ آج مسلمان کی بچیاں پردے سے انکاری اور آوارہ اور ناچ رہی ہیں، ڈانس کر رہی ہیں، رقص و سرور ہو رہا ہے، اور مخلوط محفلیں چل رہی ہیں۔ اور میرے بھائیو، حسین رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پہ تو چل کے دکھائیں، ان کی سیرت میں ڈھل کے دکھائیں۔ وہ اللہ کے نبی کے نواسے، آپ کا خون ہیں، انہوں نے ایک مقصد پہ قربانی دی، حکومت کے لیے نہیں، حکومت تو انہیں جنت کی ملی ہوئی ہے، جنہیں کل کائنات کا سردار، جن کا والد نواسا ہو، کل کائنات کا سردار، جنات اور انسانوں کا سردار، انہیں کوفے کی گورنری کیا کرنی ہے؟ حکومت نہیں تھی، دین تھا، دین تھا جس کے لیے حضرت حسین نے شہادت پیش کی کہ دین کے لیے آل رسول کا خون بھی پیش ہو سکتا ہے۔ دین اتنی اہم چیز ہے کہ حسین بھی کر سکتا ہے اور جان دے سکتا ہے اور اپنے لیے فخر سمجھتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہاں کی زندگی گزار رہے ہیں؟ کہاں کو دیکھ کے آئیڈیل بنا کے چل رہے ہیں؟ چاہیے یہ تھا، یہ جتنی ساری امت آئی بیٹھی، ہم جتنے بیٹھیں، کم از کم ہم آج 10 محرم آنے والا ہے، ہم اس محرم میں اعلان کریں، نیت کریں، اپنے آپ کو سیدھا کر لیں۔ کیا کر لیں کہ آج سے پہلے جو ہے وہ توبہ کرتے ہیں، آج سے پہلے جو غلط کیا
توبہ کرتے ہیں، اوروں کو آئیڈیل بنایا۔ ہمارے پاس تو حسین کی تاریخ ہے، ہم کیوں دیکھیں امریکہ کو؟ ہمارے پاس حسین ہے، ہم کیوں دیکھیں مغرب کو؟ ہمارے پاس آل رسول ہے تو ہم کیوں دیکھیں چین اور جاپان کو؟ ہمارے پاس محمد مصطفیٰ ہیں اور ان کا گھرانہ ہے، اور اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ جب ہمارے پاس اتنا قیمتی سرمایہ موجود ہے کہ جن پر اللہ سلام پڑھتا ہے اور اللہ کے سلام اترتے ہیں، میرے محترم بھائیوں، ان کو چھوڑ کر، ان کی تاریخ بھلا کر کوئی شیکسپیئر کو دیکھتا ہے، اور کوئی جا کر وہ میسولی کو دیکھتا ہے، اور کوئی جا کر ہٹلر کو دیکھ رہا ہے، کوئی چائنا کا نظام دیکھ رہا ہے، کوئی نپولین کو فالو کر رہا ہے، اور کوئی چائنا کو دیکھتا ہے، کوئی سوشلزم کا فالوور ہے اور کوئی کمیونسٹ کا فالوور ہے۔ کون ہے جو محمد مصطفیٰ کا فالوور ہے؟ مجھے اور آپ کو نیت کرنی ہے کہ اللہ کے نبی کا نواسا حسین بن علی اتنے پاک دامن تھے، اتنے، جیسے میں نے بتایا 1000 رکعت روزانہ نفل پڑھتے تھے، 25 حج فرمائے آپ نے، پیدل بھی فرمائے، اور آپ نے کثرت سے روزہ، شہادت کے دن بھی آپ کا روزہ تھا، شہادت کے دن بھی روزہ تھا، ساری زندگی اللہ کی عبادت میں گزار دی۔ بھائیو، یہ پیغام حسین ہے، یہ فکر حسین ہے، یہ مقصد حسین ہے، یہ وہ مقصد ہے جس پر آل رسول کٹی ہے۔ ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو ادھر متوجہ کریں کہ اللہ کے نبی کا نواسا شہید کس مقصد پر ہوا ہے، لہذا جس دین پر انہوں نے جان دی، میرے میں تو وہ ہے ہی نہیں۔ چند باتیں تھیں روایات میں جو بیان ہوتا ہے کہ بھئی یزید شراب پیتا ہے، یزید یہ کرتا ہے، یزید میں نشہ ہے، اور یہ نماز میں سستی کرتا ہے، تو اتنی کمی حضرت حسین برداشت نہیں کر رہے۔ ہمارے تو آج نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، ساری رات کلبوں میں اور ڈانسوں میں گزرتی ہے، ساری رات ہر رات نیا زنا ہو رہا ہوتا ہے، ساری راتیں جن کی زنا میں سال بعد کبھی مسجد آتے ہیں، اور ہم ان کے فالوور ہیں اور ہم انہیں فالو کر رہے ہیں، اور حسین کہہ رہے ہیں یہ نماز میں سستی کرتا ہے، میں بیعت نہیں کرتا، کہ میں اس کے ساتھ بیعت کر کے شامل نہیں ہوتا۔ یہاں تک حضرت حسین احتیاط فرما رہے ہیں، اپنے آپ کو مضبوط کر رہے ہیں، اور میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ بھائیو، کچھ تو اپنے آپ کو بھی سیدھا کریں اور سوچیں۔ اس لیے بھائیو، یہ فکر حسین اور یہ مقصد حسین اور یہ کربلا کا واقعہ، یہ بے شک آج 1388 سال گزر چکے ہیں شہادت حسین کو، 1388 سال بعد ایک مسلمان بستی میں وہ واقعہ سنایا جاتا ہے تو آج بھی دل تڑپتے ہیں۔ جب ہوا ہوگا تو کیا عالم ہوگا؟ کون سی مسلمان آنکھ ہے جو حسین کے لیے تڑپی نہ ہوگی؟ آپ آج سوچیں، 1388 سال بعد صرف تذکرہ، ہمارے سامنے کچھ نہیں ہے، صرف تذکرہ ہے، ہم عام سے مسلمان ہیں لیکن ہمارا دل رو رہا ہے۔ تو اس زمانے کے مسلمان جب انہوں نے سنا ہوگا حسین کا یہ واقعہ تو کیا تڑپے ہوں گے، کیا روئے ہوں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ایک دفعہ جا رہے تھے، حضرت حسین ساتھ تھے، تو حضرت حسین چھوٹے، ابو ہریرہ بڑے، سفر میں جاتے جاتے حضرت حسین تھک گئے تو حضرت حسین ایک چھاؤں میں بیٹھے، تو ابو ہریرہ آپ کا پاؤں اٹھا کر ایسے اس کو صاف کرنے لگے، نیچے سے اس کو چھاڑنے لگے، صاف کر رہے، نیچے سے پاؤں صاف کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، ابو ہریرہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ بڑے ہیں، میں چھوٹا ہوں، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، لو یعلم الناس ما اعلم، اگر لوگ وہ جان لے جو میں جانتا ہوں آپ کے بارے میں تو اللہ کی قسم آپ کے پاؤں دھو کے پی۔ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کیا ہے، میں جانتا ہوں یہ وہ مقدس قدم ہیں جو میرے نبی کے کندھے پر پڑے، یہ وہ پاؤں ہیں جو میرے نبی پر آئیں۔ عشاء کا مصلی، فرض نماز، مسجد نبی، اور آپ نماز پڑھا رہے ہیں، اور آپ کی کیا نماز ہوگی؟
اور آپ سجدے میں گئے، حسن حسین بچے تھے تو اوپر کمر پہ چڑھ گئے، تو آپ نے سجدہ لمبا کر دیا، لمبا، صحابہ پیچھے، پتہ نہیں اللہ کے نبی، اتنا خیال آیا کہ کہیں آپ کی روح تو نہیں پرواز کر گئی کہ سجدے سے سر ہی نہیں اٹھا رہے. تو کسی نے آنکھ اٹھا کے دیکھا، کسی نے ادھر سے آنکھ اٹھا کے دیکھا تو دیکھا کہ وہ اوپر ہیں، تو کسی نے ہاتھ بڑھا کر بچوں کو اتارنا چاہا تاکہ نماز مکمل ہو، تو آپ نے اس کے ہاتھ چھڑک دیا، پیچھے کر دیا کہ نہیں نہیں یہ ان کو رہنے دو. سجدہ لمبا چلتا رہا، یہ خود نیچے اترے تو میرے نبی نے سجدے سے سر اٹھایا. فرض نماز کا سجدہ، کیا مجھے پتہ ہے یہ قدم کہاں کہاں لگے. جب آپ کا سر آیا نا یزید کے دربار میں، پہلے آیا ابن زیاد کے دربار میں، تو وہاں صحابی تھے زید بن ارقم، تو اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی، تو اس نے آپ کے ہونٹوں پہ چھڑی لگائی اور کہنے لگا اللہ کی قسم ایسا حسن میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، ایسا حسین چہرہ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، اور آپ کے ہونٹوں پہ ایسے مار رہا تھا. تو زید بن ارقم نے کہا ارفع هذا القضيب عن هاتين الثنيتين فوالله الذي لا اله الا هو لقد رايت شفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم على هاتين الثنيتين يقبلهما. بدبخت یہ چھڑی ہونٹوں سے پیچھے کر، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی اللہ نہیں، میں نے اپنے مصطفیٰ کے ہونٹ یہاں لگتے دیکھے، ان ہونٹوں کو میرا نبی چومتا تھا، یہ وہ ہونٹ ہیں. اور جب آپ کا سر مبارک آیا یزید کے دربار میں شام میں، تو وہاں ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ صحابی بیٹھے تھے اور بوڑھے ہو چکے تھے، اس کے ہاتھ میں بھی چھڑی تھی اور وہ اس کے اوپر آپ کے ہونٹوں پہ رکھ رہا تھا. تو انہوں نے بھی فرمایا یہاں نہ رکھ، یہ بہت عظیم جگہ ہے، یہ وہ مقام ہے میں نے دیکھا ہے کہ مصطفیٰ چوما کرتے تھے، مصطفیٰ چوما کرتے تھے. تو میرے محترم بھائیو، یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں، آج ان کا تذکرہ ہمیں رلاتا ہے. کیا داستان ہوگی، کیا غم ہوگا. اور میں آخری بات عرض کر رہا تھا کہ جب یہ خبر گنبد خضرا پہنچی ہوگی تو میرا نبی کیا تڑپا ہوگا. محبوب بچے کو تو زخم بھی لگ جائے تو ماں باپ کی نیند اڑ جاتی اور وہ رات کو سو نہیں پاتے، تڑپتے ہیں، اس کی ہائے کلیجہ چیر جاتی ہے. اور میرا نبی تو نماز مختصر کر دیتا اگر کسی پرائے کا بچہ روتا، اور اپنا بچہ جب تڑپا ہوگا تو میرے نبی پہ کیا گزرا ہوگا. لہذا بھائیو، غم حسین یہ ہے کہ ہم حسین پہ مشن پر آ جائیں، ہم دین پر آ جائیں، ہم نماز پر آ جائیں، ہم رشوت کا انکار کر دیں، ہم سود کا انکار کر دیں، ہم بد نظری کا انکار کر دیں، ہم اپنے اندر سے بے پردگی کا انکار کر دیں، ہم آوارگی کا انکار کر دیں، ہم ظلم و ستم کا انکار کر دیں، بے دینی اور شرک کا انکار کر دیں، ہم اللہ کے ماں سوا سے تعلق توڑ دیں، ایک اللہ کے ہو جائیں، ایک اللہ کے ہو جائیں اور باقی سب سے چھٹ جائیں. یہ ہے حسین کا مشن اور سبق. اگر ہم اس پر آ گئے تو اللہ کی قسم حسین ہم سے راضی ہو جائیں گے. تو ہم سارے مل کر کوشش کرتے ہیں، آج نیت کرتے ہیں اس محرم میں کہ انشاءاللہ یہ جتنا مجمع مردوں کا عورتوں کا ہم سب بیٹھے ہیں، یہ ہم تو نیت کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد 5 وقت نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کریں گے. حسین راضی ہوگا، آل رسول راضی ہوں گے. سارے بھائی کرتے نیت انشاءاللہ، سارے بھائی کرتے نیت. یہ ساری نیت ہماری انشاءاللہ ایصال ثواب جائے گا کربلا کے شہیدوں کو، سارا ایصال ثواب جائے گا انہیں. جو ہم یہاں کر رہے ہیں یہ سارا ثواب جائے گا بطور ہدیہ، بطور تحفہ ان پاک ہستیوں کے سامنے پیش ہوگا. تو سارے بھائی ایک تو نیت کریں، آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے. میرا نبی بھی راضی، میرا حسین بھی راضی. سارے کرتے نیت انشاءاللہ. حسین نے قربانی دی کہ میں دین کی کمی برداشت نہیں کرتا، میں بھی اپنے گھر میں دیکھوں گا، دین کی کمی برداشت نہیں کروں گا. میری بچی نہیں کر رہی پردہ، میں کرواؤں گا. میری بیوی نہیں کر رہی، میں یہ کمی برداشت نہیں کروں گا، میں کرواؤں گا. میرے گھر میں نماز نہیں ہے، میں نماز شروع کرواؤں گا. یہ دین کی کمی میں برداشت نہیں کر سکتا. حسین نے حکومت میں کمی برداشت نہیں کی، میں زیادہ تو نہیں کر سکتا لیکن 4 مرلے کا گھر یہ
میری حکومت ہے، 5 مرلے کا گھر یہ میری حکومت ہے، 10 مرلے کا گھر یہ میری حکومت ہے، 1 کنال کا گھر یہ میری حکومت ہے، اور اس حکومت میں 10-15 افراد یہ میری رعایا ہے۔ میں یہاں تو اسلام لا سکتا ہوں، میں یہاں تو دین لا سکتا ہوں، میں اپنی حکومت کا ذمہ دار ہوں جو 2-4 مرلے پر ہے، تو بھائیو وہاں تو میں ذمہ دار ہوں، میں اس میں دین لا کر دکھاؤں، میں اس میں حسین زندہ کروں۔ حسین نے کمی برداشت نہیں کی، میں اپنی 4 مرلے 5 مرلے کی حکومت میں کمی برداشت نہیں کروں گا، نہ مردوں میں، نہ عورتوں میں، نہ بچوں میں، نہ بوڑھوں میں کوئی نماز نہیں پڑھے گا تو میں اس سے ناراض ہو جاؤں گا، میں اس سے ناراض ہو جاؤں گا، اور میں اس سے تاکید کروں گا، اور میں ہر طریقے سے کوشش کروں گا۔ سارے بھائی کرتے نیت انشاءاللہ اپنی کمائیوں کو پاک کریں، بازاروں سے جھوٹ نکال دیں، سود نکال دیں، دھوکہ نکال دیں، فراڈ نکال دیں۔ یہ آل رسول کو صدقہ جائے گا، یہ آل رسول کو ایصال ثواب جائے گا۔ جس مشن پہ وہ قربان، ہم اس مشن پہ چل کے دکھائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ تعالی ہم سب کو یہ فکر، یہ جذبہ، یہ عظیمت اور یہ جذبات اللہ کے نبی کے نواسے میں جو تھے، اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت إنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم سب کو معاف فرما، قصور، خطائیں، غلطیاں معاف فرما۔ جس مقصد کے لیے آج جمع ہوئے اس مقصد پہ آنا آسان فرما۔ آج سے پہلے جو کچھ ہم نے غلط کیا ہم توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ بے دینی کے جتنے کام کیے ہیں معاف فرما، خطأ عمدا سرا علانیتا، جس طرح بھی شیطان کو راضی کر بیٹھے اور تجھے ناراض کر بیٹھے، اے اللہ ہم سب معافی مانگتے ہیں۔ اٹھنے سے پہلے سب مردوں کو عورتوں کو معاف فرما، ہم پہ رحمت کی نظر فرما، کرم کی نظر فرما۔ اے اللہ نیا سال چڑھا، زندگی میں 1 سال ہمارا کم ہوا، ہم قبر کے قریب ہو گئے، اے اللہ یہ آنے والا سال اطاعت کا سال بنا، فرما برداری کا سال بنا، نماز پڑھنے والا سال بنا، انابت کا سال بنا، عبادت کا سال بنا۔ آنے والے سال کو سجدوں سے مزین کرنے کی توفیق عطا فرما، آنے والے سال کو اپنی رضا کے اوپر لگانے کی توفیق عطا فرما۔ 1-1 سیکنڈ، 1-1 منٹ ہمارا شیطان اور نفس سے محفوظ فرما، اپنی رضا میں لگا۔ اے اللہ جو چلے گئے دنیا سے ان سب کو معاف فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں ختم فرما، جو دکھی ہیں انہیں سکھ فرما۔ ہم صحابہ جیسا ایمان نہیں رکھتے، ہم پچھلے درجے کے مسلمان، کمزور ایمان والے، ہم امتحانوں کے قابل نہیں ہیں، ٹوٹا ہوا چراغ ہے، بجھتا ہوا چراغ ہے۔ اے اللہ ہمارے پاس ٹوٹی ہوئی کشتی ہے، اے اللہ ہم بڑے بڑے طوفانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم تو چھوٹی سی کشتی لے کر نکلے ہیں اتنے بڑے سمندر میں۔ اے اللہ ہم امتحانات کے قابل نہیں، عافیت کے ساتھ ہمارے ایمان کو قبول فرما، عافیت کے ساتھ ہمیں جنت کا وارث بنا، بغیر امتحانات کے اے اللہ ہمیں پاس فرما، اپنی نگاہ میں قبول فرما، اپنی نظر میں قبول فرما۔ جس صف اول میں آل رسول اور صحابہ کھڑے ہیں اسی جماعت کی آخری صف میں ہمیں بھی شامل فرما۔ امام ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنا اور ان کی اقتداء نصیب فرما، کامل اتباع نصیب فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں ختم فرما، مقروضوں کے قرضے ادا فرما۔ اے اللہ جن کے ہاں اولاد نہیں، نیک صالح اولاد کا انتظام فرما، حسین جیسے بچے عطا فرما، حسن جیسے بچے عطا فرما، زینب، رقیہ، ام کلثوم جیسی نسل نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں فاطمہ جیسے بچیاں عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں دین زندہ فرما۔ اے اللہ ہم سب کو سچا، پکا، نیک، مومن، متحد مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری معاشرت، ہماری تجارت، ہماری حکومت، ہماری سیاست، ہمارے اخلاقیات، ان سب کو دین کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے نبی سے راضی فرما، نبی کو ہماری زندگی سے راضی فرما۔ قیامت کے دن جب آئیں تو یا اللہ اپنے نبی کی شفاعت سے محروم نہ فرما، حسین کے قدموں میں جگہ نصیب فرما، حسین کا ساتھ نصیب فرما، آل رسول کا ساتھ نصیب فرما، ان کے نانا کی شفاعت سے محروم نہ فرما، ان کے ساتھ جنت کے اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ ہم سب کو صحیح ایمان، صحیح سمجھ، صحیح فہم اور صحیح
طور پہ چلنا عمل کرنا اس کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اہل دین، مساجد، مدارس، قرآن اور جتنی دین کی شعبے اور شکلیں ہیں سب سے محبت عقیدت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کا مل بیٹھنا قبول فرما، جتنے لوگ دنیا سے چلے گئے ان کی بخشی فرما، خصوصاً ہمارے بھائی شاہ صاحب عمیر شاہ صاحب جن کا 1 سال پہلے انتقال ہوا، عثمان شاہ صاحب کے والد صاحب جو بتا رہے ہیں 1 سال پہلے انتقال ہوا، اے اللہ ان سب کی بخشی فرما، سیئات سے درگزر فرما۔ اے اللہ آل رسول کی قربانی کا واسطہ ہے، ان سارے مسلمانوں کو معاف فرما، ان کی تمام نیکیاں قبول فرما۔ اے اللہ جوان بیٹے کا غم باپ کو اٹھا دیتا ہے، اے اللہ تو تسلیاں نصیب فرما، ڈھارس نصیب فرما، جانے سے جو ایک خلا پیدا ہوا اپنی محبت سے اس خلا کو پر فرما۔ رشتوں میں ایک خلا پڑا، کسی کا بھائی گیا، کسی کا بیٹا چلا گیا، کسی کا خامن چلا گیا، کسی کا وہ باپ تھا، کسی کا وہ بیٹا تھا، اے اللہ جہاں جہاں خلا پڑی محبت میں رشتوں میں اپنی محبت سے پوری فرما۔ اے اللہ یہ جزائے خیر، یہ سارا اب انتظام جس کے لیے کیا گیا وہ بھائی عمیر شاہ، اے اللہ اس کو یہ سارا ثواب بطور ہدیہ اور تحفہ پہنچا، اس کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا، اور یا اللہ اس کے اعمال قبول فرما، ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھ تمام مسلمان مردوں ان کے حق میں قبول فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم اجعل نبینا لنا فرطا وحوضہ لنا موردا، اللہم احشرنا فی زمرتی واستعملنا بسنتی وتوفنا علی ملتی واجعلنا من حزبہ یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔